بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسی کرامت دے دے جس کو میں اپنی بیوی کو دکھا دوں اور یہ میری معتقد ہو جائے، ٹر نہ کرے، کٹ پٹ باتیں نہ کرے۔ تو فوراً آسمان سے آواز آئی کہ تجھے کرامت دے دی گئی، اس چارپائی پر بیٹھ جا، یہ اڑے گی، گھر کے اوپر 3 چکر لگا لے، تیری بیوی دیکھے گی کہ آج کوئی اڑا جا رہا ہے تو پھر بتا دینا کہ میں ہی تھا۔ چنانچہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے، گھر کے اوپر سے کئی دفعہ گزرے۔ اب بڑھیا چشمہ لگائے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ آج کوئی بزرگ آیا ہے۔ جب وہ بزرگ اتر کر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کوئی بزرگ اڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ بزرگ اس کو کہتے ہیں جو ہواؤں پر اڑتے ہیں، ایک تو ہے جو زمین پر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، مٹی کا ڈیلا۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ معتقد تو ہو ہی گئی۔ کان میں کہا کہ اری نیک بخت، وہ بزرگ میں ہی تو تھا۔ تب اس بڑھیا نے کہا کہ اچھا آپ ہی تھے، افواہ، یہ ٹیڑھا آپ اڑ رہے تھے، دیکھا آپ نے غیب نکال دیا کہ نہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، ان کے ناز نخرے بھی برداشت کر لو۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تو روٹھ جاتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو روٹھ جاتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہے، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو کچھ ناز نخرے کا بھی حق ہے۔ ملائیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بیوی سے بھی ایسی توقع رکھو کہ جیسے مقتدی ہاتھ پیر چومتے ہیں، بیوی بھی ایسے ہی ہاتھ چومے، وہ آپ کو نہیں چومے گی بلکہ آپ اس کو چومیے۔ الٹی گنگا مت بہاؤ، اس لیے اس کے گال پر بال نہیں ہے۔ عورت کے گال پر بال اس لیے نہیں ہے کہ شوہر اس سے فائدہ اٹھائے، اور مردوں کو داڑھی کا حکم دے دیا گیا تاکہ اس کے گالوں کو فارغ البال دیکھ کر کوئی چما نہ لے لے۔ جزاک اللہ۔